بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے سفر معراج۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ بیداری کے عالم میں جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ البتہ جاگتے ہوئے اس جسمانی سفر کے علاوہ سچے خواب میں اور روحانی طور پر بھی اس سے الگ ایسے سفر پیش آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ معراج کب ہوا؟ اس بارے میں مورخین میں بہت زیادہ اختلاف ہے، البتہ سورۃ بنی اسرائیل کے سیاق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ مکی دور کے بالکل آخر کا ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیل اس طرح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا قدم اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا، اس وقت آپ مسجد حرام میں تھے۔ آپ براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کی آمد کی وجہ سے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا یعنی خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب وہ انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کی بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب وہ انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کی آمد کی وجہ سے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں 2 خالدات پیغمبروں، حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے،
ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان جسے میرے بعد مابعوث کیا گیا اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ بیت المعمور سے پشت لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں اور ٹھیلوں جیسے تھے۔ اس پر سونے کے پتنگے چھائے ہوئے تھے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ اس پر چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت میں آپ نے نہر کوثر اور اللہ کی چند دیگر نشانیاں دیکھی اور جہنم میں غیبت کرنے والوں، بے عمل خطبہ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کے بھیانک انجام کا مشاہدہ کیا۔ اس رات آپ کو داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس سے بھی ملوایا گیا اور دجال کا مشاہدہ بھی کرایا گیا جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارا شمار نیک لوگوں میں کر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔